انجمن حلف الفضول۔ یوں تو سارے عرب میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف بدنظمی اور انتشار کا ماحول پایا جاتا تھا، کمزوروں کا جینا دوبھر ہو چکا تھا، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مکہ کے حدود میں بھی کچھ اسی قسم کی حالت پائی جاتی تھی۔ باہر سے کوئی تاجر مال لے کر آتا تو لوٹ لیا جاتا، یا مال خرید کر رقم نہیں دیتا کوئی کسی کا حق دبا بیٹھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خرابیوں کے باعث بہت دکھ پہنچتا تھا۔ مکہ کے سنجیدہ اور انصاف پسند لوگوں نے حلف الفضول کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر اس مظلوم کی حمایت کی جائے جو شہر مکہ کے حدود میں پایا جائے، خواہ وہ وہیں کا باشندہ ہو یا اجنبی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہت پسند فرمایا۔ خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ جس حالت میں آج نظر آ رہا ہے، پائیداری اور خوبصورتی کے اعتبار سے قدیم کعبہ سے بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر گئیں، آج بھی اللہ کا یہ گھر قائم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خراب موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے عمارت بوسیدہ ہو جاتی تھی تو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا، صرف سنگ اسود رکھنے کی باری آئی۔ سنگ اسود رکھنا ہر شخص کے لیے ایک اعلیٰ اعزاز تھا۔ سرداروں میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی تھی۔ بعد میں اتفاقی رائے سے بات منظور ہوئی کہ اگلی صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص صحن کعبہ میں داخل ہوگا اور وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہم سب مان لیں گے۔ دوسری صبح سرکار دو عالم کو صحن کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثالث مقرر ہوئے۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، درمیان میں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود رکھا اور اس کے کونے سرداروں سے پکڑوا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے، اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصفانہ فیصلے کی سب نے تعریف کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اور ہر وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہر لمحہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، یہاں ایک غار ہے۔ یہ جگہ بالکل سنسان ہے۔ یہ غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک اس غار میں گزارتے، اللہ کا ذکر کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی جسم نمودار ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آپ پر پوری قوت سے دبا رہا ہے۔ پھر آواز آئی، پڑھ۔ آپ نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ جواب ملا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ سے غار حرا میں جو کچھ ہوا آپ نے سنا دیا۔ حضرت خدیجہ نے جیسے ہی آپ کی زبان مبارک سے سنا تو فوراً ایمان لے آئیں اور فرمایا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، نادانوں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان کی تواضع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بیہودہ بات نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور واقعہ بیان کیا۔ وہ الہامی کتابوں کے عالم تھے۔ پکار اٹھے، پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، پریشان نہ ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت علی، حضرت زید بن حارث جو آپ کے غلام تھے اور دیرینہ رفیق حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے زیر اثر حلقہ کے لوگوں کو بھی دائرہ اسلام میں لے آئے، جن میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص اور حضرت طلحہ شامل تھے۔
ایمان لانے والوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا تک کہ مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے حضرت ارقم کے گھر کو مرکز بنا لیا۔ 3 برس تک اشاعت اسلام کا کام خفیہ طور پر جاری رہا۔ چوتھے سال حکم الہی صادر ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ ولی کی پرواہ نہ کریں۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ کھلے عام تبلیغ کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراتے رہے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھر میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو مدعو کیا۔ کھانے کے بعد آپ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ پھر آپ نے مہمانوں سے پوچھا، ایک نیک کام ہے، اس میں کون میرا ساتھ دے گا؟ مسجد میں خاموشی چھا گئی۔ جواب کسی سے نہ بن پڑا۔ اچانک حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں عمر میں کم سن ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی کے کہنے پر لوگ ہنس پڑے، کچھ نے تو مذاق بھی اڑایا۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ ایک اور موقع پر آپ نے عزیزوں کو متوجہ کیا۔ آپ کو کوہ صفا پر چڑھ گئے اور قریش کے لوگوں کو ہر ایک کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو، اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک مسلح لشکر جمع ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، تمہیں صادق اور امین پایا ہے، تم جو کچھ کہو گے وہ سچ ہی کہو گے۔ آپ نے فرمایا، تم کو خدا کی جانب بلاتا ہوں اور تمہارے دلوں میں جو اہم ہے میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، ایک خدا پر ایمان لاؤ ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قریش آپ کی زبانی حق بات سن کر حیران رہ گئے اور باپ دادا کے دین اور بت پرستی کے خلاف آواز سن کر طیش میں آ گئے۔ آپ کے چچا ابو لہب غضبناک ہو کر کہنے لگے، کیا اسی غرض سے تو نے ہم سب کو جمع کیا ہے؟ تو رسوا ہوگا۔ آپ نے جتنی بھی باتیں بتائیں اس پر کسی نے توجہ نہ دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں اور بت پرستی کے خلاف بولنا شروع کیا تو سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ ایک دن رسول اکرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ فاصلے پر آپ کے مخالفین بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں شامل عتبہ بن ربیعہ بھی تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں، تم نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، گھروں میں جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک شرط پر تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا نہ کہو اور ہمارے معبودوں کو بھی برا نہ کہو۔ جو کچھ مانگو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنی دولت مانگو گے ہم دیں گے، بادشاہ بننا پسند کرو گے تو بادشاہ بھی بنائیں گے، ہر کام میں تمہاری مرضی ہوگی، بغیر تمہاری مرضی کے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں مگر مجھ پر وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، اس لیے اسی کی طرف رجوع کرو اور اسی سے معافی مانگو، اور افسوس ہے مشرکوں پر جو خیرات نہیں دیتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے فرمایا، عتبہ تم سن چکے ہو، اب جو راستہ تمہیں بہتر ہو وہی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ ایک مرتبہ حج کے دوران رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ معمول کے مطابق تبلیغ حق کے لیے مینا تشریف لے گئے، جہاں عرب کے کونے کونے سے زائرین آئے ہوئے تھے۔ دعوت توحید دیتے ہوئے ایسی مجلس میں پہنچے جو بڑی باعظمت اور باوقار تھی۔ چند معزز ذی وجاہت اشخاص بات چیت میں مصروف تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آگے بڑھ کر سلام کیا، ان سے پوچھا، اے بیت اللہ کے مہمانوں، تم کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا، ہم شیبان بن ثعلبہ کی اولاد ہیں، ہم فارس کے پڑوسی ہیں اور کسریٰ کے زیر اثر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اس قبیلہ سے واقف تھے، ان سب کو پہچان گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں ان سے بات کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر نے ان سے تفصیل سے گفتگو کی اور حالات سے آگاہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے، میں تم کو اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے مددگار بنو۔ میں تم کو اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے مددگار بنو تاکہ میں اللہ کے احکامات بغیر کسی رکاوٹ پہنچا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش نے اللہ کے احکام کی کھلم کھلا مخالفت کی،
اس کے رسول کو جھٹلایا، غلط بات پر قائم رہے، سچائی سے کا انکار کیا۔ اللہ بے شک تمام باتوں سے بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام مفروق تھا پوچھا، اور کسی چیز کی دعوت دیتے ہو؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائی جن میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، بے حیائی کے قریب بھی نہ بھٹکو، خواہ وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، جن کا خون اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ناحق قتل مت کرو، یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، ناپ تول انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو۔ مفروق قرآن کریم کی اس آیات کو سن کر بول اٹھا، اے قریشی بھائی، جو تم نے سنایا کتنا پیارا کلام ہے جو دل میں اترتا چلا گیا، یقیناً ایسا کلام زمین والوں کا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم جو کچھ تم کہتے ہو اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، جن لوگوں نے تمہیں جھٹلایا اور تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کو راہ راست پر لانے اور برائی سے روکنے کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ کفار قریش تو پہلے ہی دشمن بن چکے تھے اور کئی بار ابو طالب کے پاس شکایت لے کر گئے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس آیا اور ان سے کہا، ابو طالب، آپ سن رسیدہ بزرگ ہیں، ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں کہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اب ہم برداشت نہیں کریں گے، آپ انہیں ایسا کرنے سے باز رکھیں یا ان پر سے دستے شفقت اٹھا لیں اور ان کی مدد نہ کریں۔ ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ تشریف لائے تو ان سے کہا، میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، تمہارے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے تھے، ذرا میری جان کا بھی خیال کرو اور اپنی جان کا بھی، اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے اور مجھ سے کہے کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں، میں ایسا نہیں کروں گا، خواہ اس کے لیے میری جان ہی چلی جائے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دیکھ کر ابو طالب نے کہا، جو تمہارا دل چاہے کرو اور جس طرح چاہے تبلیغ کرو، تم کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ خاندان والوں کے انکار سے مایوس نہ ہوں، مکہ کے آس پاس بھی لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں اور دین کی دعوت دیں، اور اسی طرح ہم نے تم پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ گمراہوں کو خوف دلاؤ، یعنی اے پیغمبر، اب آپ شہر مکہ کے آس پاس رہنے والوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ سورہ شورى۔ چنانچہ پیغام ملتے ہی آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں ثقیف کے ذمہ دار لوگوں سے ملاقات کی اور دین حق کی دعوت دی۔ طائف میں بھی آپ کے مخالفین تھے، وہ نہیں چاہتے تھے آپ وہاں دین کی باتیں بتائیں، انہوں نے وہاں کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو ورغلایا کہ بےہودگی سے پیش آئیں، چنانچہ شریر لڑکوں نے آپ کے جسم اطہر کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ آپ کے ہمراہ حضرت زید بھی تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجئے تاکہ اللہ ان پر اپنا غضب نازل کرے اور وہ تباہ ہو جائیں۔ اسی وقت فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو جو مکہ اور طائف کے درمیان میں ہے ملا دوں تاکہ یہ نافرمان پس کر رہ جائیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں ان پر لعنت کرنے کے لیے نہیں، ان پر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گمراہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا لیکن آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ اے اللہ، میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ یہ نادان ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن محیط آیا اور گردن میں چادر ڈال کر بل دینے لگا، جس سے آپ گر پڑے، اور ایک موقع پر اس نے اونٹوں کی اوجھڑی سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی اور قہقہے لگانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو دوڑی آئیں اور اسے ہٹایا۔ اسی طرح آپ کے نام لیواؤں پر بھی ہر طرح کے مظالم ڈھائے جاتے، انہیں دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے، صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس وقت تک لٹائے رکھتے جب تک ان کی چربی پگھل کر انگاروں کو ٹھنڈا نہیں کر دیتی۔ ایک اور سزا کا طریقہ یہ تھا کہ تپتی زمین پر لٹا کر چھاتی پر بھاری پتھر رکھ کر لوہا آگ میں تپا کر جسم کو داغا جاتا تھا۔ جب کفار مکہ نے ایمان والوں کو جینا دوبھر کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، نہ ظلم پسند کرتا ہے۔ اس سرزمین پر اس وقت تک رہو جب تک کہ اللہ تمہاری مصیبت رفع کرنے کی صورت پیدا نہ کر دے۔